پاکستان کی معروف خاتون صحافی ثنا بچا نے اپنے ایک میڈیا ٹاک میں عمران خان کے خلاف ذاتی قسم کی ہرزہ سرائی کی ہے اور ذاتیات کی حد تک باتیں کر دی ہیں، یعنی وہ عمران خان کے خلاف اتنا کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کی زندگی کے انتہائی ذاتی معاملات جیسے کہ سیتا وائٹ کیس تک کے اوپر انہوں نے لب کشائی کر دی اور یہ کہا کہ عمران خان کو سیتا وائٹ کیس میں آپ نائل کر دیں۔ انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ یہ سڑکیں آپ کے باپ کی نہیں ہیں کہ آپ سڑکوں پر آئیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صحافیوں کا ایک طبقہ عمران خان کے بغض میں، عمران خان کی مخالفت میں کافی حد تک آگے جا چکا ہے کہ وہ ذاتیات تک اتر آئے ہیں، کیونکہ جب آپ کو کسی کے خلاف کوئی ڈھنگ کا کوئی مضبوط کیس، کوئی ثبوت نہیں ملتا تو پھر آ جا کے ذاتی زندگی ہی رہ جاتی ہے، اور ذاتی زندگی میں کوئی حاجی نوازی نہیں ہے۔ جس کی بھی ذاتی زندگی کو آپ سرچ کریں گے وہ ایسے ہی معاملات نظر آئیں گے۔ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان کو سیتا وائٹ یعنی ٹیریان وائٹ کیس میں نااہل کرنے کی سازش تیار ہو چکی ہے، لیکن انشاءاللہ عمران خان اس معاملے سے بھی سرخرو ہو کر نکلے گا، جس طرح توشہ خانہ کیس سے عمران خان سرخرو ہو کر نکلے ہیں کہ حکومت نے خود عدالت میں یہ جواب داخل کروا دیا ہے کہ توشہ خانہ کی تفصیلات سامنے لانے سے بیرونی محاذ پر خارجہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بات وہ حکومت کر رہی ہے جو ایک ہفتہ پہلے تک عمران خان کے تحفے کی گھڑی بیچنے کو ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کر بتا رہی تھی۔ اب حکومت سے پوچھنے والی بات تو یہ ہے کہ اگر عدالت آپ سے کہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جتنے لوگوں کو توشہ خانہ کے تحائف ملے اور انہوں نے اپنے گھر میں رکھ لیے ان کا ریکارڈ پیش کریں، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس سے بیرونی تعلقات خراب ہوں گے۔ تو جب سعودیہ سے ملنے والی گھڑی کے معاملے پر آپ عمران خان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے تو کیا اس سے خارجہ تعلقات بہتر ہو رہے تھے یا خراب ہو رہے تھے؟ جب آپ کی اپنی باری آئے تو ریکارڈ دینے سے آپ کا نام سامنے آنے والا ہے تو تعلقات خراب ہونے کا بہانہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن خود عمران خان کے خلاف اسی بنیاد پر کئی ہفتے یا کئی مہینے ٹرولنگ کی گئی عمران خان کی۔ بات صرف یہ ہے کہ توشہ خانہ کے حمام میں سب ننگے ہیں، لیکن عمران خان کو صرف بدنام کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو ثنا بچا کا یہ کلپ سنواتے ہیں، آپ خود سنیں اور دیکھیں کہ وہ عمران خان کے خلاف کس حد تک ذاتی حملے کر رہی ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ان کو کوئی پرابلم ہو چکی ہے کہ وہ عمران خان کے اس حد تک خلاف ہیں۔ یہ کلپ سنیں۔ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو وہ اتنے ہی کلولس ہیں جتنے کہ شہباز شریف صاحب ہیں، اور جو اس وقت کی حکومت وقت ہے پی ڈی ایم اسپیشلی نون لیگ، آئی تھنک وہ بھی کلولس ہیں، وہ بھی کلولس ہیں، اور جو تھوڑی بہت اگنورنس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اینڈ اگنورنس از ناٹ بلیس ہے۔ دیکھیے کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 2000 پوائنٹس گر چکی ہے جس دن سے عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی بات کی تھی۔ آپ کی اکانومی کا حال برا ہے اور آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ابھی پرویز الہی صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے الیکشن کمیشن میں نام جائے گا، ظاہر ہے ان لوگوں کا اگریمنٹ تو نہیں ہوگی، جو لوگ انتخابات کے نتائج کو نہیں مانتے وہ آپ کو لگتا ہے ایک دوسرے کے نامینیز کو مان لیں گے ایز نگراں وزیر اعلیٰ، تو یہ معاملہ ایونچولی الیکشن کمیشن میں جائے گا۔ اور اب پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن جو بھی کہے گی ہم اس کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے، تو یہ تو نیور اینڈنگ ایک معاملہ ہے، کیونکہ اس ملک کو کانسٹنٹلی اس بحران میں رکھنا ہے۔ اور آپ عمران خان صاحب کو آج الیکشنز دے دیں، وہ اگر نہیں جیتے تو آپ دیکھ لیجئے کیا ہوگا۔ تو مطلب اور عمران خان صاحب پلیز انڈرسٹینڈ دیٹ ہی تھنکس دیٹ ان کی ہر وم وہ سوچیں اور وہ ہو جائے، وہ کہیں بس ہو جاؤ اور وہ ہو جائے، اینڈ ان کی ہر وم کو پورا کیا گیا ہے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے، تو جنہوں نے سو آئی تھنک کہ معاملہ صرف اس حد تک نہیں جانا کہ الیکشنز ہونے ہیں نہیں ہونے۔ نواز شریف صاحب کو بھی نہیں پتا کیا کرنا ہے، اور عمران خان صاحب کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ ان کو یہ سب کچھ چاہیے، ہی وانٹس ایوری تھنگ۔ اب آپ دیکھیے وہ حکومت میں آ بھی گئے، 2/3 اکثریت لے کر بھی آ گئے، اس کے باوجود آپ دیکھیے گا یہ اپوزیشن میں جو بھی لوگ بیٹھے ہوں گے ان کی نہیں مانیں گے، ہی ول رول اوور ایوری تھنگ۔ تو اب مطلب معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے تو نہیں چل سکتا، اس ملک میں اسٹیبلٹی تو نہیں آنے دیں گے نا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ٹیرین پہ، کسی اور پہ، الیکشن کمیشن پہ، فورن فنڈنگ پہ، کسی بھی چیز پہ نااہل کرنا ہے آپ کیجئے، یو ہیو ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ، کیونکہ یہ آدمی باز نہیں آئے گا، ان کی پارٹی باز نہیں آئے گی۔ اس وقت کراچی میں جو ہیوک ہے طلعت، آئی کی ناٹ ٹیل یو، مطلب آپ کہیں جا نہیں سکتے، ہر جگہ دھرنے، احتجاج، مطلب آپ کے باپ کی روڈ نہیں ہے، آپ کے ابا جی آپ کے وراثت میں نہیں دیکھے گئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف تو لگتا ہے کہ دے آر انٹائٹلڈ ٹو دا ہول
whole world and Pakistan especially کہ بس وہ کہہ دیں اور وہ ہو جائے. سو اس لیے یا تو عمران خان صاحب has to be out of the equation اگر آپ کو اس ملک میں اسٹیبلٹی چاہیے, ورنہ آپ یہی باتیں کرتے رہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کوئی نان کلولس اسٹیٹمنٹ دے دیں گے, نواز شریف صاحب کلولس اسٹیٹمنٹ دے دیں گے, اینڈ وی ول بی جسٹ ڈسکسنگ دیٹ. بٹ ایکچولی کور میں یو ہیو ٹو گیٹ عمران خان آؤٹ آف دی اکویژن اور دین لیو ود اٹ. بالکل کرتی ہے طلعت صاحب. اور نواز شریف صاحب ظاہر ہے کہ سمجھتے تھے اکانومی جو ہے وہ فوری طور پر ٹھیک ہو جائے گی اگر وہ ڈار صاحب کو بھیج دیں گے. انہوں نے وہ ٹرائی کر لیا. پھر انہوں نے سوچا پنجاب میں تنظیم سازی کے لیے مریم صاحبہ کا نام تجویز کر دیا جائے, جس سے پھر پارٹی میں ایک پھوٹ بھی پڑ گئی. آپ ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ سن لیجیے خاقان عباسی صاحب کے, سعد رفیق صاحب کے. اب آپ کو لگ رہا ہے دے آر گیٹنگ ویری ڈسگرنٹلڈ ود دس ہول موروثی سیاست بزنس. اب وہ مریم صاحبہ کی واپسی مشروط ہے ظاہر ہے اسی چیز سے جس پہ سارا دار و مدار ہے کہ اب یہ نگراں سیٹ اپ ذرا پتہ چل جائے کون ہے. اس کے بعد جی پنجاب میں صورتحال کیا ہوگی, کتنا فریڈم ہوگا, کتنا نہیں ہوگا, کس طرح سے وہ آگے چل سکیں گی, نہیں چل سکیں گی. پرابلم یہ نہیں ہے کہ ڈیٹ کو ایمبیگوس رکھا گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ان کو خود نہیں پتا کہ اگلا پیر رکھنا کدھر ہے, اگلا فٹ کدھر پڑنا ہے. کیونکہ اس وقت ملک کا جو حال ہے اور جو رانا ثناء اللہ صاحب کے بڑے بڑے دعوے ہیں, بڑی بڑی گفتگو کرتے رہتے ہیں, اس کو ہم پٹا کھول دیں گے, اس کو ہم یہ کر دیں گے, اس کی ہم ویڈیو آڈیو لے آئیں گے. آپ کچھ بھی کر لیجئے, مطلب آپ اپنا جو ہے نا, آپ اپنا کوئی ڈیسیشن لے ہی نہیں پا رہے کیونکہ آپ اس کو نہیں روک پا رہے جس کو ایکچولی آپ کو روکنا ہے. سو یا تو آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس کو روکنا نہیں ہے اور اس کا فل فرنٹل جانا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہوگا اس ملک کے ساتھ وہ ہوگا. دیکھیے میں اگین یہی کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ مریم واپس آتی ہے نہیں آتی ہے, نواز شریف آتے نہیں آتے, یو نو ادر دین دا فیکٹ دیٹ نواز شریف سرجری کے لیے گئے تھے لیکن مریم کی سرجری ہو گئی, سو دیٹس گریٹ. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر نواز شریف صاحب کی بھی سرجری ہو جائے اگر ہونی ہے تو, اینڈ یہ بھی راز کھل جائے کہ کیا ان کی پلیٹلیٹس گری تھیں, کیا واقعی ان کے ساتھ کچھ ہوا تھا, یا یہ بھی باجوہ صاحب نے ان کو باہر بھیج دیا تھا, تو اس کے اوپر بھی ہمیں پورے فیکٹس بتائیں نا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں آپ کو ابھی بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں, آپ ان کے کامنٹ سن لیجئے, نیب کے کیس میں سن لیجئے. کل انہوں نے بڑا یہ کہا کہ جی کیا عمران خان صاحب واپس نہیں جا سکتے سیاست مطلب پارلیمنٹ میں, اور پھر عمران خان صاحب نے کہ آپ کو انڈیا دیا اشارتاً کہ شاید وہ واپس آ جائیں. پھر وہ 35 پنچر یا 35 استعفے منظور ہو گئے. سو آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ وین یو ڈونٹ نو ویئر دا جوڈیشری اسٹینڈس, وین یو ڈونٹ نو ویئر دی اکانومی اسٹینڈس, دین آبویسلی آپ اپنے آپ کو یہاں لا کر کیا کریں گے. مطلب آپ نے اپنے آپ کو اور مزید بونا بنانا ہے سیاست میں. ویسے ہی آپ ہو گئے, آپ کی ٹانگیں تو کٹ گئی ہیں, ناؤ یو آر ڈوافٹ, آپ بونے ہو گئے ہیں, سیاسی بونے بن گئے ہیں سارے. اور اب جو ہے یہ اب ان کو اگر اپنی قد کاٹ واپس لانی ہے تو دے ہیو ٹو امپروو دا سچویشن ایٹ ہینڈ, جو کہ ان سے ہو نہیں رہی. لیکن سلجھا بھی تو وہی رہے ہیں نا. جب ریلیف دینا ہوتا ہے تو وہ تو کہہ رہے ہیں آپ کو, چیف جسٹس صاحب بھی کہہ رہے ہیں, جسٹس اعجاز الاحسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ریلیف کا ناجائز فائدہ نہ لیجیے. ہم آج ریلیف دے رہے ہیں تو فواد چودھری صاحب کو کہہ دیجیے کہ اس طرح کی گفتگو سے گریز کریں جس طرح کی فواد چودھری صاحب نے ایک فورن چینل کو انٹرویو کرتے ہوئے دی تھی. تو یہ جو بات کر رہے ہیں متی بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ ناؤ دا کیس ہیز مور سبسٹنس, ہیز مور ویٹ ود جمائماز ایفیڈیوٹ اینڈ آف کورس عمران خان صاحب کا خود کا. اور یہ کیس ہوا میں نہیں ہے اور یہ ایک ڈس آنیسٹی ہے. اگین میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے آئینی اور قانونی طور پر ایک ایسے شخص کو ہٹانا ہے جو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے پر ہم پر مسلط کیا گیا, 2018 سے غلطی شروع ہوتی ہے, اس سے بہت پہلے سے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا بینظیر بھٹو شہید نے, جنہوں نے اس کو ورلڈ کپ جیتنے کے بعد پی ٹی وی پہ ان کا نام بھی لینا منع کر دیا تھا, بیکاز شی نیو ایگزیکٹلی واٹ دی اسٹیبلشمنٹ کوڈ ڈو وتھ somebody who was کہ تو کرکٹ کھیل رہے ہیں, ایک ورلڈ کپ جیتا ہے, اور اس کے ساتھ اس وقت سے ان کو آئیڈیا تھا, ان کے اندر یہ آئی تھنک پولیٹیکل وزڈم تھا. شی آئیڈینٹیفائڈ ہم ایز اے ٹربل میکر ان دا فیوچر. تو وہ میں کہہ رہی ہوں پی ٹی وی پہ ان کو بین ہو گیا تھا, شوکت خانم کا ایڈ نہیں چل سکتا تھا, ان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا. تو اگین آئی ایم جسٹ کمنگ ٹو فیکٹ کہ آئی تھنک کہ عمران خان صاحب کو ان اینی کیس آپ کو پکچر سے باہر کرنا ہے. اب آپ اس کو آئینی, قانونی, غیر آئینی, غیر قانونی تو میں بھی نہیں سپورٹ کرتی, لیکن آئینی اور قانونی طور پر عمران خان صاحب بہت جگہ
آئی تھنک مطلب یو نو ہی نااہل بھی ہو سکتے ہیں اور اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں. آئی ڈونٹ ایون نو کہ آج تک آپ دیکھ لیجیے آج الیکشن کمیشن نے 7 ان کی جو سیٹس ان کو جو ود ہولڈ کیا ہوا تھا آج وہ بھی ان کو دے دی ہیں. آپ یہ دیکھ لیجیے اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے بایو میٹرک کا مسئلہ کیا ہے, وہ یہاں نہ آئے, وہ کہیں سے بھی کرا دیں, آپ رسید جو ہے وہ اس کو ساتھ لگا دیں. تو مطلب اس سے زیادہ اکوموڈیٹنگ کیا آپ کو لگے گا؟ اب الیکشن کمیشن کا توہین الیکشن کمیشن کا بھی کیس ہے جس کے لیے وہ کراچی سندھ ہائی کورٹ میں گئے, لاہور ہائی کورٹ میں گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے اینڈ اس کی اگر یہ توہین کرتے ہیں تو نااہلی 5 سال ہی ہے. سو وہاں سے بھی اگر الیکشن کمیشن آلسو ریئلائزز کہ ان کے پاس کیا پاور ہے تو یہ تو ان اینی کیس نہیں رہتے.